ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، خرید و فروختوں میں سچ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جو اپنی دنیا کو سکون، اپنی قبر کو نور اور اپنی آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خرید و فروخت سے متعلق معاشرے میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے والے ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے دل کی بہت ہی گہرائی سے آپ سے اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کے موبائل میں کچھ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس کے ہاں گزرگاہ کے پاس ہو، اس کی ضرورت سے فالتو پانی ہے لیکن وہ مسافر کو پانی لینے سے روک دے۔ دوسرا وہ آدمی جو صرف دنیاوی مفاد کی خاطر کسی امام سے بیعت کرتا ہے، اگر امام اس کو اس کی منشا کے مطابق دیتا رہتا ہے تو وہ بیعت پر قائم رہتا ہے اور اگر نہ دے تو توڑ دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی آدمی سے عصر کے بعد سامان کا بھاؤ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس سامان کے بدلے اسے اس قدر رقم ملتی تھی، حالانکہ اسے اتنی رقم نہیں ملتی تھی۔ دوسرا اس کی تصدیق کر دیتا ہے اور سامان خرید لیتا ہے۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں غلے وغیرہ کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور ہم اپنے آپ کو سمسار کہا کرتے تھے، لوگ بھی ہمیں اسی لفظ سے معصوم کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں بازار میں تشریف لائے اور ہمیں ایسے نام سے پکارا جو ہمارے رکھے ہوئے نام سے بدرجہ بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، تمہارے سودوں میں بلا قصد قسمیں اور فضول باتیں واقع ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا تم صدقہ کیا کرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے 2 شخص جدا ہونے سے پہلے بیع کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہر باتوں کو واضح بیان کر دے اور سچ بولے تو ان کی بیع میں برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور صورتحال کو چھپائے تو ان کی بیع کی برکت اٹھ جائے گی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔